اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شیر جب وہ اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں ہوتا ہے تو اس کی گاڑی کی بریک کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا چچا ہے، کیونکہ کمپنی میں اتنا بڑا لاس ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ لاس انہیں بھرنا پڑے گا اور وہ یہ بھرنا نہیں چاہتے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ شیر اپنی اکڑ دکھاتا ہے، اس کی اکڑ کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کرتا ہے۔ جب وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو شیر کی گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے وہ ٹرک کے ساتھ لگ جاتی ہے اور موقع پر ہی اس کے بابا کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ شیر بھی کافی زخمی حالت میں ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ جب ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے تو وہاں پر اس کے بابا موقع پر ہی مر جائیں گے، اور دوسری جانب شیر کی کریٹیکل حالت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شاید وہ اپنے بابا کی جو ڈیتھ باڈی جب گھر آئے گی اور اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو پائے۔ جب شیر کچھ دنوں کے بعد گھر آئے گا تو وہ ہر کسی پر غصہ ہوگا، بہت ہی زیادہ اگریسو، بہت ہی زیادہ غصہ کرنے والا، کیونکہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے جو کہ اس کی بہادری کا ثبوت تھا، جس کی باتیں اسے مضبوط بناتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہوتا تھا۔ یعنی اس کے اپنے چچا اور بیٹوں نے اسے کمزور کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا کہ اس کے بابا کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب شیر جب اپنے چچا کو دیکھتا ہے ان پر غصہ کرتا ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہی بھائی کی شکل میں سانپ تھا اور اس نے ہی میرے بابا کی جان لی ہے۔ یہاں تک ایک طرف وہ فہد اور اس کے بیٹوں پر بھی کافی زیادہ شک کرتا ہے اور ہر کسی پر غصہ کرتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے بابا کی جان لی ہے، تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کی وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ پھر وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شیر کو پاگل خانے منتقل کروا دیا جائے اور اسے پاگل ڈکلیئر کروایا جائے، کیونکہ اب سارے کا سارا پیسہ اس کے چچا کے پاس آ چکا ہے، تو وہ اپنا پیسہ بھی استعمال کرے گا اور اس کے علاوہ اسے پاگل ڈکلیئر کر کے اسے پاگل خانے منتقل کروا دیا جائے گا۔ وہاں پر شیر عجیب حرکتیں کرتا ہے، یعنی وہ سب کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے، اس کے بابا کو مار دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ غصے میں ہے، وہ اس کے بابا کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو۔ اب ڈرامے میں بہت بڑا ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب شیر کا علاج شروع کروایا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس پر تھوڑی توجہ دی تو یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ جب اسے ہاسپٹل میں منتقل کروا دیا جاتا ہے تو اس کا سامنا فجر سے ہوگا۔ جب فجر بھی شیر کو دیکھتی ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ فجر جو کہ اپنے بابا کے پاس واپس چلی جاتی ہے، اس کے بابا کہتے ہیں کہ میں تمہیں قبول کر رہا ہوں، لیکن بدلے میں تم نے وہ کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، یعنی جن لوگوں نے ہماری عزت بہار ڈالنے کی کوشش کی ہے تم ان لوگوں کو چھوڑو گے نہیں اور ہمارا بدلہ ان سے لوگی۔ یہاں سے تو ڈرامے میں ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب فجر کا سامنا شیر سے ہو جاتا ہے۔